لطائف الستہ کا نور جب آپ کے ایک لطیفے پہ اترتا ہے تو وہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے باطن میں چھپا جو راز ہے جو انسان کو پوری زندگی اپنی زندگی کے کارواں چلانے کے لیے کام آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہم نے اکثر اپنے مرشد یا خانقاہی نظام میں مشائخ میں جا کے یہ سنا ہے کہ اپنے لطائف کو جاری کرو، ایکٹیو کرو، پر نور کرو۔ پھر ہمیں مشق دی جاتی ہے مرشد کی طرف سے، ذکر دیا جاتا ہے کہ یہ مشق، یہ ذکر پڑھو، اس سے آپ کے لطائف جاری ہوں گے۔ اور ہر سلاسل جو ہے وہ اپنے اپنے تعلیمات کے مطابق پہلا دوسرا لطیفہ، ایسے جیسے کوئی کہتا ہے کہ لطیفہ نفس پہلا ہے لطیفہ، تو کوئی کہتا ہے لطیفہ قلب، کوئی کہتا ہے لطیفہ قلب اصل دروازہ ہے، اگر قلب ہی جاری نہ ہوا تو باقی لطائف کا بیکار۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر تزکیہ نفس نہ کیا تو قلب جاری نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے نمبر پہ کون سا لطیفہ آتا ہے، یہ بحث اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ہر لطیفہ جاری ہونا چاہیے اور اپنے کام میں مشغول رہیں۔ ایک تو ذکر کرے اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ کوئی 6 لطائف بتاتا ہے تو کوئی 7، کوئی 12 بھی لطائف بتاتے ہیں، لیکن القرآن مرشدین کا یہ ماننا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جسم میں بلینس آف سیل موجود ہیں، ہم اس ہر سیل کو ذاکر کرنا چاہتے ہیں۔ لطائف تو اپنی جگہ، روحانی آرگنس، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم سیل کہتے ہیں، جو زندگی کا سب سے بنیادی رکن ہے، وہ جو کھربوں اربوں سیل آپ کی زندگی، آپ کے جسم میں موجود ہے، ہم ان سب کو جاری کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ سب جاری ہو جائیں گے، وہ سب پر نور ہو جائیں گے، تو پھر آپ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو صحیح طریقے سے حل کر پائیں گے۔ جیسا کہ صبح سے لے کے رات تک آپ جو کارواں کرتے ہیں، جو آپ اپنی جو بزنس ہے، جاب ہیں، یا یونیورسٹی میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا اپنے گھر میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی، دوست اقارب، جو بھی، ان سب سے آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات یہ آپ کے لطائف ہی کریں گے۔ کیسے؟ اگر آپ کے لطائف جاری ہوں گے تو اس کا تزکیہ نفس ہوگا، اگر آپ کا تزکیہ نفس ہوگا تو آپ اپنے نفس کی غلامی سے آزاد رہیں گے، اور یہ نفس ہی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، عرش سے فرش پہ گرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفس کے مختلف درجے بتائے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس لاہمہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئن، نفس راضیہ، یہ مرضیہ، تو یہ سارے نفس کے جو ایک درجہ بدرجہ ترقی ہوتی ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ تو نفس کو پاک کرنا بہت ضروری۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں لطیفہ قلب۔ یہ قلب لطیفہ جو ہے، اس کو بھی
جب یہ قلب آپ کا منیب ہوگا، منور ہوگا، سلامت ہوگا، سلیم ہوگا، تو پھر آپ کو اس سے جڑے جو بھی معاملات ہیں اس میں آپ عملاً بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ ذکر اللہ کا، تصور خاص لطائف کا کرتے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا روح بھی بیدار ہو جائے تو اللہ کا ذکر اب مختلف ہیں، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لطیفہ نفس کو جب اجاگر کرنا چاہتے ہیں، ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کا اگر ورد کرتے ہیں، تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ لطیفہ میرا جاری ہو جائے، تو 70-80 ہزار مرتبہ جب یہ مشق کر لیں گے تو خود بخود جاری ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ٹرم ہے سائیکولوجی میں، NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ جب کوئی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کو سمجھتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بار بار اپنے آپ کو سمجھانا، تو بائی ڈیفالٹ آپ کی طبیعت بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے بار بار، تو اللہ کا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ذکر جو ہے، نصیحت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ تو آپ جب ذکر کریں گے تو آٹومیٹک آپ کو قرآن کی نصیحت ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خاص ذکر ہے، یہ مجھ سے لو اور ذکر کرو، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ذکر ہو اللہ کا آپ کرو، اور تصور اس خاص لطائف کا کرو، لطیفے کا کرو۔ 60-70 ہزار مرتبہ جب یہ ذکر ہو جائے گا تو خود بخود وہ جاری ہو جائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ میں یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی بھی ذکر کریں تو اللہ سے دعا کریں، شیطان سے پناہ مانگے، شیطان کی جو وسوسے ہیں، خناس کے جو حملے ہیں، ان سے پناہ مانگ کر، آیت الکرسی پڑھ کر ایک حصار بنا کر، اور پھر آپ بیٹھیں۔ اب جب پھر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو رجت نہیں ہوگی، کوئی آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو ذکر کرنے میں مزہ آئے گا۔ لطائف کو سمجھیے، ایک لطائف کے بارے میں نے ڈسکس کیا ہے اپنی ویڈیوز میں، آپ اسی چینل میں ایک لطیفے کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھی آ رہا ہے تو ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب کریں۔ پورا ویڈیو دیکھ لیا ہے، یہاں تک آ گئے ہیں تو لائک بھی اس کو کریں اور اس کو شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہی کے لیے یہ ساری چیزیں میں لے کے آتا ہوں تاکہ روحانی پاکیزگی ملے ہمیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔